مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. احمد صاحب ہمارے جو اگلے دوست ہیں وہ اسد بھائی ہیں پاکستان سے، تو ان کے جو سوال ہیں وہ ہم آپ کی طرف پیش کرتے ہیں. السلام علیکم اسد بھائی. وعلیکم السلام. باز آ رہی ہے؟ ہاں ہاں جی جی آواز تھوڑی آ رہی ہے. ہاں جی ٹھیک ہے آپ بات کریں. میرے ہمارے سوال ہے کہ جامعہ ترمذی کی ایک حدیث ہے 2219، آپ کھول سکتے ہیں اسے؟ جی آپ پیش کر دیں حدیث، ہم انشاءاللہ اگر ضرورت تو وہ ہم کھول لیں گے ساتھ. اچھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا. یا بالکل وسلم نے صحیح مطلب ہے. بعض الفاظ میں کہا ہے. آپ اس کو مانتے ہیں؟ ہاں جی. آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا مانتے ہیں؟ ہاں جی. تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے پاس کوئی نبی نہیں ہوگا. تو جس ہاں جی. نے یہ کہا ہے کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد نبی نہیں ہوگا، اسی نے یعنی انہی نے یہ بتایا ہے کہ میرے بعد ایک آنے والا جو ہے وہ نبی ہوگا. نہیں، وہ تو حضرت عیسیٰ تو پہلے ہی نبی ہیں، وہ مطلب نہیں دوبارہ دعوت تو نہیں نہ کریں گے. محترم، پہلے نبی ہیں تو وہ کون سے نبی ہیں؟ پہلے وہ رسولن الی بنی اسرائیل ہے پہلے. اب کیا وہ ہاں جی. رسولن الی بنی اسرائیل کے طور پہ آئیں گے واپس؟ نہیں تو وہ ایک اپنی نئی نبوت کا نبوت دعویٰ کے بھی تو ساتھ نہیں نہ آئیں گے. کریں گے. جی میں وہی نہیں بتا کریں رہا گے تھا. دوبارہ. سمجھ نہیں ہے، دوبارہ کہیں یہ آخری جملہ کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا کہ آپ وہ آ کے دوبارہ نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے. محترم آپ نے کبھی قرآن کھول کے پڑھا؟ قرآن بول بول کے انہوں نے رسولن بنی اسرائیل کہہ رہا، آپ کہتے ہیں وہ دعویٰ نہیں کریں گے. میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ کون ہے تو وہ کیا کہیں گے؟ چپ کر جائیں گے وہ وہ تو آگے سے ہی اور جواب دیں گے. عیسیٰ ابن مریم کہیں گے. محترم بات یہ ہے کہ جو جن معنوں میں آپ نے وہ حدیث پیش کی ہے ہم پہ حجت کے طور پہ، ان معنوں میں حجت کے طور پہ تو آپ بھی نہیں مانتے، آپ بھی اس کی تعویل کرتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ تعویل کرتے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں نہیں جو پہلے کے نبی تھے، حالانکہ میں نے بتایا کہ پہلے کی ان کی نبوت رسولن الی بنی اسرائیل ہے. اب وہ رسولن بنی اسرائیل کے طور پہ نہیں آ رہے، اب ان کو ایک نئی طرح کی نبوت دی جا رہی ہے کہ وہ رسول بھی ہیں، ان کی رسالت چلے گی بھی نہیں، وہ امت محمدیہ کی پیروی کریں گے، یعنی کہ اسی شریعت پہ عمل ہوں گے. تو یہ ایک طرح کی اور نئی نبوت ہے. تو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے پاس کوئی نبی نہیں. تو ایک نبی تو خود آپ بھی مانتے ہیں، ہاں آپ اس میں تعویل کرتے ہیں اور ہم بھی اس میں تعویل کرتے ہیں. اب اصل وجہ جو ہے، وجہ تعویل جو ہے، اس پہ بحث کر لیتے ہیں ہم. اگر تو پہلے آج سے 2000 سال پہلے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے تو انہوں نے آنا ہے. ہمارا آپ کا جھگڑا ختم ہو گیا. کوئی پھر اس کے بعد نہ آپ ہم پہ اعتراض کریں، جتنے بھی اعتراض ہیں وہ ویلڈ ہے، آپ کے سارے ہم مانتے ہیں. لیکن اگر جو آج سے 2000 سال پہلے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ وفات پا چکے ہیں، لیکن احادیث میں بار بار ایک شخص کو ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کہا گیا، تو اس کا پھر تعین کر لیں گے کہ آنے والے کو اس کا نام دیا گیا وہ پہلے والا نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ تو وفات پا چکا ہے. تو یہ ہے اصل میں ہمارا وجہ ہے تنازع، اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہاں جی. میں نے ایک لڑکے سے مطلب وہ کرسچن ہے، اس سے پوچھا، وہ کہہ رہا تھا کہ مطلب بائبل کی مطلب وہ بھی مطلب پادری ہے بہت بڑا، تو وہ کہہ رہا تھا بائبل کی تعلیم کے مطابق حضرت عیسیٰ پہلے مطلب سلیب پہ چڑھائے گئے، پھر وہ فوت ہوئے، پھر وہ زندہ ہوئے، پھر وہ آسمان کی طرف اٹھائے گئے. یہ محترم ان کا عقیدہ، آپ کا عقیدہ تو یہ نہیں ہے. آپ اپنا عقیدہ بیان کریں. نہیں میرا نہیں ہے، میرا عقیدہ کہ مطلب وہ اوپر اٹھائے گئے آسمان کی طرف. نہیں، وہ کب اٹھائے گئے؟ سلیب سے پہلے، سلیب کے بعد، پہلے سلیب پہ چڑھے؟ پہلے سلیب پہ پہلے چڑھے، چڑھنے سے پہلے، یہ آپ کا ہاں ہے. جی. تو اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ اس کی دلیل ابھی تو نہیں ہے. چلے ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹائم جب ہوگی تو وہ دلیل لے کے آئے، اس لیے کہ جو عقیدہ آپ بیان کرتے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی دلیل تو ہونی چاہیے، کہ بغیر دلیل کے دعویٰ صحیح سمجھتے ہیں آپ.
نہیں دلیل ہونی چاہیے باقی. بالکل. تو کوئی مسئلہ نہیں میری ایک اور- بھائی, نیکسٹ ٹائم آپ آئیں, ہاں جی. جو بھی آپ کو دلیل جو بتائی جائے یا آپ کو سمجھ آئے تو وہ آ کے پیش کریں, انشاءاللہ ہم اس پہ بات کر لیں. ایک سوال ہو رہا ہے, مطلب جی وہ ان سے نہیں, وہ ایک حدیث ہے جامعہ مطلب صحیح البخاری کی 3470. محترم آپ ایسے کریں کہ آپ نمبر, ٹھیک ہے, آپ مرزا محمد علی چیلمی صاحب کو سنتے ہیں تو نمبر یاد ہے, اچھی بات ہے. آپ مفہوم بیان کر دیں, الفاظ ادھر ادھر بھی ہو جائیں, کوئی آپ کہہ دیں کہ میں حدیث کا مفہوم بیان کروں. میں مفہوم بیان کرتا ہوں کہ آپ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص ہے, وہ نا 99 قتل کر کے مطلب نا توبہ کے ارادے سے نکلتا ہے اور ایک درویش مطلب اسے ملتا ہے, تو وہ کہتا مطلب ناحق ہاں جی, قتل سمجھ کرتا آ ہے. گئی سوال کیا ہے, سمجھ آ گئی حدیث کی, سوال کریں, سوال کیا ہے اس میں. سوال یہ ہے کہ مطلب اس نے تو مطلب 100 قتل پورے کر دیے تھے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا, لیکن جو ان کو انصاف کون لے کے اللہ پھر ان کو انصاف کیسے ملے گا جن کا اس نے قتل کیا. ہاں یہ جی, سوال ہے. انصاف دینے والا مالک کون ہے. ایک اللہ منٹ تعالیٰ. آپ میوٹ کریں, آپ کی آواز ڈبل آ رہی ہے اور پیچھے سے بھی آواز آ رہی ہے, تھوڑی دیر آپ میوٹ کر دیں. ہاں جزاک اللہ. محترم دیکھیں, انصاف دینے والا, بدلہ دینے والا وہ کون ہے, اللہ تعالیٰ. اب جن کو اس نے قتل کیا, اللہ تعالیٰ ان کو اتنا کچھ دے کے خوش کر دے گا کہ ان کو گلے کو نہیں لے گا, تو پھر آپ کو اور مجھے شکایت کرنے کی کیا ضرورت ہے. مالک جب ہم نے اس کو مانا ہوا ہے اور مالک اس کا اختیار ہے, وہ اس کو بھی بخش دے, اور جس کے ساتھ ظلم ہے اس کو اس ظلم کے بدلے میں اتنے انعامات دے کہ ان کا وہ شکوہ جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو اس میں ہم اعتراض کرنے والے کون ہیں. تو بہرحال حدیث کا مفہوم جو ہے وہ آپ نے یہی کہا کہ اس شخص نے 99 قتل کیے ہوئے تھے, جب اس سے پوچھا کہ میری توبہ کی کوئی گنجائش ہے تو اس نے کہا کہ نہیں, تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا, لیکن وہ نیکی کی طرف چل پڑا. تو کہتے ہیں کہ جب اس کی وفات ہوئی تو پھر فرشتوں میں یہ ہوا کہ یہ اس کی توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, اس کو کس میں گنا جائے, جہنمیوں میں یا جنتیوں میں. تو اس وقت میں بھی اب مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ وہ نیکی کا سفر جو اس نے شروع کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کا نیکی کے شہر کی طرف کا راستہ جو ہے وہ کم کر کے دکھا دیا اور اس کو اس نیکوں میں شمار کر لیا. تو یہ مالک ہے, وہ اس کا فل اختیار ہے. مالک سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم نے یہ کیوں کیا اور تم نے یہ کیوں کیا. ہاں اگر وہ کسی دوسرے کو شکوہ رہے تو پھر آپ اعتراض کر سکتے ہیں, لیکن جس کو وہ تکلیف پہنچی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر دے دے, جنت میں اس کے مقامات بڑھا دی, یا جو بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں ان میں سے وہ اس پہ اپنا فضل و احسان کرے. تو جب اس کو شکوہ نہیں ہے, میں آپ کون ہوتے ہیں شکوہ کرنے والے. امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی بات. ہاں جی ہاں جی. یہ ویسے مطلب ایک تھا لڑکا, وہ بھی مطلب غیر مسلمان ہو گیا, پہلے وہ مسلمان تھا تو اس کی میں نے ویڈیو دیکھی تھی. اور آخری میرا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پاس ایک لڑکا گیا کرسچن تھا, تو اس نے کہا تھا کہ مطلب حضرت ابو وسلم نے فرمایا کہ 4 لوگوں سے قرآن پاک سیکھنا, اس میں سے ایک حضرت ابی بن کعب ہیں. تو ایک دفعہ وہ کوئی مطلب سورۃ احزاب پڑھ رہے تھے, تو حضرت ابی بن کعب نے پوچھا اس میں کتنی آیات ہیں. اس نے کہا کہ 77 یا مطلب 73. تو اس نے کہا لیکن میں نے تو سنا ہے کہ یہ سورۃ بقرہ کے برابر ہے, تو مطلب اس میں جو باقی آیات کہاں پہ گئی ہیں, اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کچھ. ہاں جی محترم, یہ مختلف روایات ملتی ہیں, یہ ان کو خبر احاد کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ متواتر نہیں ہے. متواتر ہمارے پاس یہ قرآن جو ہے وہ اسی طرح پہنچا ہے, ورنہ اس کی مختلف قراءات کی روایات بھی ملتی ہیں جو کہ مانتے ہیں ہم کہ اس کی مختلف قراءات بھی ہیں, اور وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. لیکن یہ بعض دفعہ یہ آیات کا جو مسئلہ پڑتا ہے تو اس کے مختلف جواب لوگوں نے دیے. بعض کہتے ہیں کہ اس وقت کیونکہ نہ اعراب لگے ہوئے تھے, نہ آیات کی نشانیاں جو آج ہم قرآن میں دیکھتے ہیں نا کہ آیت نمبر 1 2 3 اس طرح نہیں تھی, یہ بعد میں لگائی گئی, تو اس کی وجہ سے بھی بعض اختلافات ہیں. لیکن یہ اختلافات قراءت ہو گئی, اختلاف اس طرح کی جتنی بھی اختلافات کی روایت ہے یہ شاذ اور خبر احاد ہے, ان پہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. تو یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اس طرح کی روایت ملتی ہیں, لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ خبر واحد پہ عقیدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ نے مطلب میرے سوالوں کے جواب دیے. ہاں جی رضی صاحب, آپ نے بھی کوئی ایڈ کرنا ہے اس میں, کوئی بات جو مزید رہ گئی ہو تو وہ بھی ایڈ نہیں کریں. احمد صاحب ماشاءاللہ زبردست جواب تھا. احمد صاحب یہاں پہ نا ایک مہمان آئے ہیں, تو میں چاہتا ہوں زہیب بھائی ہیں, بہت اچھے ہمارے دوست ہیں,
تو ویسے میں سوچ رہا ہوں بچے ہم تھوڑا اور لائف چلا لیتے، میں ان کو معذرت کرتا ہوں ابھی. ہم اسد بھائی انشاءاللہ آپ اگلی بار ضرور آئیں، ہم آپ سے بہت ہاں جی ہاں جی، اچھے میں ویسے بھی طریقے سے جاننے لگا تھا کہ میں جو سوال پوچھنے تھے وہ پوچھ لیے. آپ روز آیا کریں میرے بھائی، آپ ساتھ دعا بھی روز کریں ٹائم اللہ، نہیں ملتا. جب بھی ٹائم ملے آپ آ جائے کریں، ٹھیک ہے.